لبیک اللہم لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے۔ جہاز کے اندر جا کر انشاءاللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے۔ آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس سفر میں ایک کتاب سارے سفر کی ساتھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی رفیق الحرمین ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک بڑی پیاری دعا تحریر فرمائی ہے، اور یہ دعا ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے۔ آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا۔ یاد رہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ نے اب نیت کرنی ہے عمرے اور حج دونوں کی۔ رفیق الحرمین میں ان تینوں حج کی نیتیں تحریر کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو یاد رہے آپ نے فقط عمرے کی نیت کرنی ہے، اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ آئیے یہ تینوں نیتیں ہم سن لیتے ہیں۔ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما، اور اس میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے حج کی نیت کی
اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج وأحرمت بهما مخلصا لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، تو انہیں میرے لیے آسان کر دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار لبیک پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے دعا کا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب لبیک پڑھ چکے تو خوب دعا کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ آپ بھی خوب گڑگڑا گڑگڑا کر لبیک کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کیجیے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ یاد رہے کہ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب آپ آرام سے بیٹھیے، نگاہوں کی حفاظت بھی کیجیے، مگر چند احتیاطیں جہاز میں بھی ضروری ہیں۔ عموماً جب جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا ٹشو پیپر بھی ہوتا ہے جس میں پرفیوم لگا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہم نے پرفیوم والا ٹشو استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پورا سفر گزاریں کیسے؟ اب آپ کا سب سے افضل وظیفہ لبیک ہے۔ راستے بھر لبیک کی تکرار کیجیے۔ ذرا باہر دیکھیے تو صحیح، قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہ بادلوں کے مناظر، یہ آسمان کا اتنا نظر آنا، یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان نظاروں کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ میرا مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر میں رفیق الحرمین جتنا ہو سکے مطالعہ کر لیجیے، آپ کو بڑا فائدہ دے۔ لبیک اللہ